وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اسلام کی نشر ثانیہ کا آغاز ہے. انشاءاللہ ہم اس وقت طلوع اسلام کی طرف دون آف اسلام ہم طلوع اسلام کی طرف اس وقت چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ جل شانہ نے چڑیوں سے باز مروا دی، چڑیوں سے باز مروا دی. فرعون کی اتنی طاقت نہیں تھی جتنی امریکہ کی. اس کو آسمان سے آگ برسانے کا ملکہ حاصل نہیں تھا. اس کے پاس ایسے ویپنز نہیں تھے کہ جس کے ذریعے سے جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کے جو لوہے کے گارڈرز ہیں وہ میلٹ ہو جائیں اور عمارتیں سیدھی نیچے آ گریں. وہ اوپر سے آگ نہیں برسا سکتا تھا. وہ صرف اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بچوں کو اس خیال سے کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے دریا میں ڈال کے لے چھوڑ دیتا تھا. اس امریکہ میں یعنی ہسٹری میں، انسانی ہسٹری میں جتنی طاقت اس کے پاس ہے، انسانی ہسٹری میں اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. کیونکہ جس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد طاقت آئی انسان کے پاس. دیکھیے جو پینٹاگون میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا آپٹک فائبر کے ذریعے سے اس وقت افغانستان کے اوپر جو سٹون پتھر بھی پڑا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، جو رات کو بھی دیکھتا ہے، جو بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے ایسا ایکوریٹ ٹارگٹ دیتا ہے کہ مجاہدین اور اہل ایمان ابھی سر باری نہ اٹھائیں تو ان کے سر پہ آ کے وہ گولا لگتا ہے. تو یہ جو طاقت اس کے پاس تھی وہ طاقت کسی زمانے میں کسی بھی کے پاس نہیں ہے. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ کمزور ہو گیا. اس وقت بھی وہ ٹیکنالوجیز جو امریکہ کے پاس ہے اس میں سے کم از کم 15 16 17 ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جس کو امریکہ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا، اس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. بہرحال جو ٹیکنالوجی ظاہر ہوتی ہے ہمارے جیسے سائنٹسٹ پاکستان کے قابل وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس لیے اس وقت جتنے نیوکلیئر ویپنز امریکہ کے پاس ہیں تو پوری دنیا میں وہ تقریباً 8000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز امریکہ کے پاس ہیں. اور اس کے بعد رشیا کے پاس کچھ 6000 اس کے قریب ہیں. اور جب آپ چائنا پہ آئیں گے تو پھر آپ سینکڑوں میں آ جائیں گے. دیٹ از لیس دین 1000، اٹس نیر اباؤٹ 600. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، بایولوجیکل ویپنز ہیں. بایولوجیکل ویپنز اس طریقے سے وائرسز کو پھیلاتے ہیں کہ آبادیاں کی آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کیمیکل ویپنز ان میں ریڈیو ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ گرائے جاتے ہیں تو پانی میں اور سبزیوں میں بھی ریڈیو ایکٹیویٹی آ جاتی ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کینسرس ہوتے ہیں.
تو اندازہ لگائیے یہ وہ قوت کا ایک شاہکار ملک ہے کہ جس کے بالمقابل کچھ مجاہدین کہ جن کے پاس نہ کوئی میزائل تھے. ہم نے سنا آپ تو بہت آپ کی مینوفیکچر کی پیدائش سے پہلے کہ اسٹنگر میزائل وہ بھی سارے کے سارے ناکارہ ہو گئے. ایسی شکل کے اندر ان کے پاس پتہ نہیں پریشر کوکر ہی رہ جاتے ہیں اور کوئی دیسی ٹوٹکے رہ جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ یقین جانیے طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا. امریکہ کی طاقت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ مقابلہ صرف عشق الہی سے کیا جا سکتا ہے. یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یقین جانیے گا کہ میں نے تذکرہ کیا امریکہ کا، لیکن یہ امریکہ نہیں تھا. اس کے ساتھ نیٹو کے اور اس کے ساتھ 52 کنٹریز. اندازہ لگائیے 1 2 3 4 25 30 40 50 52 53 54 کنٹریز اس کے ساتھ تھے، ان کی فوجوں کے ساتھ تھے. اور بالمقابل وہ کہ جن کے پاس آٹا تھا اور ان کے ساتھ سالن بھی ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، وہ غاروں میں رہنے والے، بس وہ عشق الہی کی وجہ سے وہ غلبہ پا گئے. یقین جانیے گا جو میں آپ سے جو میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ امریکہ اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کتنی بھی ایڈوانسمنٹ کر لیں آپ امریکہ کی قوت کو نہیں پا سکتے. امریکہ صرف اب آپ کو نامعلوم آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری بات کو. امریکہ کا جو مقابلہ ہے وہ عشق الہی سے کیا جا سکتا ہے. ایک بات آپ کہیں گے کہ ثابت کیجئے، تو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے، وہ اللہ کے عشاق، وہ تقریباً قابل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور عنقریب یہ حکومت کا تختہ ان کا الٹنے والا ہے اور وہ انشاءاللہ یعنی اپنی ملت اسلامیہ کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو دیکھیے آپ مجھے بتائیے یہ کتنے ایجوکیٹڈ تھے. انہوں نے امریکہ میں جا کے ٹریننگ لی تھی. جب امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کا انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. ہم آپ کا ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں، آپ کا ریڈیو اسٹیشن بنا دیتے ہیں. انہوں نے کوئی ایک بھی ایڈ امریکہ سے لینے سے، تو یقین جانیے وہ کابل یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پی ایچ ڈیز لوگ مل جائیں گے کچھ پڑھنے والے. لیکن عمومی طور پہ جو طالبان کہ جنہوں نے عشق الہی کی قوت کے ساتھ کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، مقابلہ کیا. وہ کون تھے؟ انہیں انگریزی، یقین جانیے انہیں انگریزی نہیں آتی تھی. جب انہیں انگریزی نہیں آتی تھی تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی افغانی زبان میں تو ٹرانسلیٹ ہوئی نہیں، نہ اردو میں ہوئی ہے. اگر ہوتی تو اردو میں ہو جاتی. تو نتیجہ یہ کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ٹوٹلی اگنورنٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بالکل ناواقف. اور آپ کو معلوم ہے جو وار لڑی گئی اس کو کہتے ہیں ہائی ٹیک وار، ہائی ٹیکنالوجی وار. اور یہ ہائی ٹیکنالوجی وار انہوں نے امریکہ نے 0% کیجولٹیز پہ لڑی کہ ہم اس سے لڑیں کہ ہماری کیجولٹیز، ہماری اموات 0 ہوں. اتنی اونچے خوف کے ساتھ انیشلی تو ایسا ہوتا تھا کہ اتنے اونچے ڈر کے مارے یعنی جہاز اڑاتے تھے، لیکن پھر بھی ٹارگٹس ان کے جو تھے نا بڑے ایکوریٹ ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو ٹیلیسکوپس اور مائکروسکوپس ہیں وہ اتنا اس کو میگنیفائی کر دیتی تھیں ٹارگٹس کو، اور اتنا ایکوریٹ اس کے اوپر نشانہ لگتا تھا کہ وہ اس طرح نیچرلی بڑی شہادتیں، اور وہ اپنے اس ٹارگٹس میں اس کو اچیو کرنے کے لیے بالکل کامیاب ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ قندوز کے اندر جو انہوں نے بمباری کی تو وہاں کتنے حافظ بچے شہید ہو گئے تھے. اس طرح شادی بیاہ کے اندر
یہ سوچ کے کہ بھئی یہاں پر کوئی ٹیررسٹ ہے اور اس پر یہ یعنی بامبنگ کرتے تھے کہ ابھی وہ، حالانکہ وہاں پر دلہا دلہن بھی شہید ہو جاتے تھے، اور اتنے ظالم لوگ. اور اس کو ایک ٹرم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے شاید سنا ہو، وہ یہ کہتے تھے یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تو اس دہشت گرد کو مارنا تھا، ہمارا مقصد کوئی دلہا دلہن کو مارنا نہیں تھا، لیکن اس کو وہ کہتے تھے کولیٹرل ڈیمیج. یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، جیسے کہ آپ نے ایک بندے کو مارنا چاہا جو بالکل کلپریٹ تھا، اس کے مرنے میں ایک بندہ ساتھ مر گیا، ارادہ تو نہیں تھا. اس طرح ایک بندے کے بہانے سے سینکڑوں کو شہید کر کے چلے جاتے تھے. ہمارے یہاں ایک عسکری تجزیہ نگار ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں اور ہمارے کرنل صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس منظر کا تصور نہیں کیا ہوگا جس وقت مختلف ممالک کے 15 جہاز کٹھے سائملٹینیسلی آ کے بمباری کرتے تھے اور اس کے بم پھٹتے تھے، اور بم پھٹنے کے بعد زمین ہلتی تھی، شیشے ٹوٹتے تھے، عمارتیں ٹوٹتی تھیں، گڑے پڑتے تھے، اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد دھواں پھیل جاتا اور سائلنس اور خاموشی اختیار ہو جاتی. اس کے ایگزیکٹ 5 منٹ کے بعد ایک دوسری کھیپ آتی اور وہ اسی طرح بامبنگ کرتی، بامز گرتے اور گڑے پڑتے اور شیشے ٹوٹتے. 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اپنے جہازوں کو اس طرح 24 گھنٹے ارینج کیا ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ 2 جو ایئر کرافٹ کی جو کھیپیں آتی تھیں ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا وقفہ ڈالتے تھے. جہاز گرے، یعنی بامز گرے، وہ پھٹے، زمین ہلی، لوگ شہید ہوئے، شور مچا، آگ لگی، دھواں پھیل گیا، گڑے ہوئے، اور اس کے بعد پھر سائلنس ہو گئی، چیخو پکار اور سائلنس ہو گئی، اور اس کے بعد دوبارہ آ گیا. یعنی آپ خود ان کی ڈاکومنٹیشن میں ہے کہ جو فلائٹس انہوں نے بمبارڈمنٹ کی تھی ان کی تعداد، ان فلائٹس، ان کھیپ کہتے ہیں نا 10 12 15 کی جو ایک کھیپ آتی تھی، اس کی جو تعداد تھی جو انہوں نے اس عرصے میں کی وہ لاکھوں میں تھی. اس کے باوجود وہ لوگ اس قدر ہمت اور قوت کے ساتھ تھے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے تو ہم زندگی کا مقصد پا جائیں گے. نہ ان پہ گھبراہٹ طاری ہوئی اور نہ ان پہ خوف طاری ہوا اور نہ ان پہ حزن طاری ہوا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آیت میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی دوست ہیں، والآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. تو یقین جانیے کہ ان کے اوپر یہی احوال تھے کہ ان کے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. تو یہ عملاً ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، کوئی تکابر نہیں تھا. جیسے باغ اور اس کے بالمقابل چڑیا کوئی اس کا معنی نہیں رکھتی، اس طرح اللہ جل شانہ نے ان کے عشق الہی کی بدولت یعنی بازوں کو مروا دیا. تو آج آپ دیکھیں کہ 20 سال 25 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد آج پھر وہ واپس آ رہے ہیں، اور یہ اسلام کی فتح کی نشانی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ملک میں بھی لبرلز اور سیکولرز جو ہیں ان کی بھی کمریں ٹوٹیں گی، اور اسلام کی نشر ثانیہ کا، ریوائول آف اسلام کا کام انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. تو میں عرض کروں کہ آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ وطن سے محبت یہ ایمان میں سے ہے.
میں عرض کرتا ہوں، نام بھی لے لیتا ہوں، کچھ علماء کرام تشریف فرما تھے، جس میں ایک شیخ الحدیث اور حضرت مولانا حامد میاں صاحب کے صاحبزادے مولانا محمود میاں بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو آپس میں ایمان کا تذکرہ ہوتے ہوتے یعنی معلوم کیا گیا، بیان کیا گیا کہ قیمتی ترین شے ایمان ہے۔ تو میں بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا، تو میں نے بھی اپنا کوئی تکا لگایا، میں نے کہا حضرت ایمان بھی بہت اعلیٰ اور قیمتی ہے اور پاکستان بھی بہت قیمتی ہے۔ تو اس پر محمود میاں شیخ الحدیث کہنے لگے، ان کے ریفرنس سے عرض کرتا ہوں، کہنے لگے یاد رکھو پہلے پاکستان ہے اور پھر ایمان ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہیں گے ہمارا ایمان بھی پاکستان کا مرہون منت ہے۔ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان میں رشیا کا انفلوئنس تھا، بہت سارے لوگ رشیا پڑھنے جاتے تھے اور وہاں سے کمیونسٹ ہو کے واپس آتے تھے، اور جس وقت یہ حملہ ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ کفر کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے ایمان ضائع ہو گئے تھے۔ یعنی ان کی عورتیں بھی جس وقت اب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو پتہ تو نہیں لگتا، اپنی ذات کو بچانے کے لیے وہ بھی انتہائی فحاشی کے کاموں میں۔ تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی حالت طاری ہو جائے تو کیا آیا ایمان بھی بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ پھر ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مشقت اور مصیبت میں کہ خدا نہ خواستہ اللہ کا گلہ اور شکوہ نکل جائے اور کفر واقع ہو جائے، یا پھر گھر چھوڑنے کے وقت یعنی جس وقت فقر طاری ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جائے۔ جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت مظفر آباد میں زلزلہ آیا تو اس وقت وہ لوگ بس ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جن میں مشنریز نے کام کیا، اور انہوں نے یہ کام کر کے کہا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمہارے گھر گرا دیے ہیں، اور عیسیٰ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رب تو ایسے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جب ان کے گھر بار سب گر چکے ہوئے تھے اور ان کے گھر زمین دو چکے تھے، وہ لوگ شکوہ کر رہے تھے، نماز پڑھنے سے انکار کر چکے تھے۔ جب ان کو مسجد میں کہا جاتا تھا آؤ تو وہ نہیں آتے تھے۔ ایسی شکل میں کفر ان کے اوپر طاری تھا۔ تو جب اتنی ایسی مصیبت آتی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت بعض اوقات ذوف تباہ اور ایمان کے پیش نظر جب آدمی تن آسانی کا شکار ہوتا ہے اور اس کی عادت میں تن آسانی ہوتی ہے اور اس کو اللہ رب العزت سے وابستگی نہیں ہوتی تو وہ پھر ایمان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد تو نہیں ہوگا لیکن مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس وقت عراق میں یعنی امریکہ انٹر ہوا اور فورسز انٹر ہوئیں اور صدام وڈرا کر گئے، تو یقین جانے گا اس وقت انہوں نے ان کے پانی اور الیکٹریسٹی اور فوڈ تینوں بند کر دیے تھے۔ پانی مکمل بند کر دیے تھے۔ اب سوچیے جب پانی بند ہو جائے، الیکٹریسٹی، اب سوچیے کہ جن لوگوں کو اے سیز کی اور کمفرٹس کی عادت ہو، اور اس کو حتیٰ کہ ایک طبقے نے کہا جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، ایک میجورٹی ایک طبقہ تھا جس کے منہ سے نکل گیا جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کرو، لیکن خدا کے واسطے ہمیں پانی دو اور روٹی دو اور ہمیں الیکٹریسٹی دو۔ تو اس طرح یعنی جب بد امنی ہوتی ہے اور جب امن رخصت ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر اس قدر انارکی تھی، اتنا ٹرموائل کا وہ وقت تھا کہ یقین یعنی دیکھا نہیں جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے تھے، اور بڑے بڑے جو چینلز تھے وہ دکھا رہے تھے
لائیو دکھا رہے تھے کہ لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں اور ادھر لے کے اس وقت وہ اپنوں کو لوٹ رہے تھے. تو دیکھیے جس وقت آزادی رخصت ہوئی تو ایمان بھی رخصت ہو گیا. تو مولانا حامد میاں صاحب کہنے لگے ہمارا ایمان بھی پاکستان کا مرہون ملت ہے. اب دیکھیے میرے پاس ادھر ایک کھوکر صاحب رہتے ہیں, اب انتقال ہو گیا. کھوکر صاحب کہیں گے کہ میری ڈیوٹی والٹن پہ لگی, میری ڈیوٹی والٹن پہ لگی. والٹن پہ ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا. کہتے تھے میری ڈیوٹی تھی کہ جو ٹرینز آئیں گی ان کو میں ریسیو کروں گا. کہیں گے الامان الحفیظ. ٹرینز آتی تھی اور اس میں کوئی ایک نہیں بچا ہوتا تھا. کوئی ایک بچہ کسی ماں کے پیٹ تلے کچھ آ کر بچ جاتا تھا, ورنہ لاشوں کو ہم ریسیو کرتے تھے اور دفنا دیتے تھے. دوبارہ ٹرین آتی تھی, ایک صبح آتی تھی, ایک شام ٹرین آتی تھی. رستے میں ٹرینز کو روک کر عورتوں کے بے آبرو کیا جاتا تھا, ان کے پستان کاٹ دیے جاتے تھے, ان کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی تھی. یہ وہ ہم ایسی ہم ٹرین ریسیو کرتے تھے. کہیں گے کہ میں 6 دن کھانا نہیں کھا سکتا تھا اور میں نے وہ دردناک مناظر دیکھے جس وقت پاکستان بنا. ہمارے آج کے لوگوں کو جو 1980 میں پیدا ہوئے ہیں ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی سیکریفائس اور پاکستان کی قربانیاں کیا ہیں. یقین جانیے گا, آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں, اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں کہ ایک دفعہ دورہ حدیث کے اندر حضرت شیخ الحدیث صوفی صاحب کہنے لگے کہ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہم نعرے لگایا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یقین جانیے یہ 2 اسٹیٹس تھیں جو صرف اللہ کے نام پر بنی. ایک مدینہ منورہ کی اسٹیٹ تھی اور ایک پاکستان کی اسٹیٹ تھی جس کی صرف بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. جب تک اس کے جڑوں میں, اس کی فاؤنڈیشنز میں لا الہ الا اللہ قائم رہے گا, یعنی 2 چیزیں سمجھے گا. لا الہ الا اللہ کو میں 2 چیزوں سے انٹرپریٹ کرتا ہوں. اس کی جڑوں کے اندر جب تک عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے گا اور اس کی جڑوں میں جب تک عشق الہی قائم رہے گا, اس ملک کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اس ملک کا حال یہ ہے کہ اس کی برکات کو ذرا دیکھیے. اس کے اندر 1 کروڑ کے قریب حفاظ ہیں. 20-21 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ حافظ ہیں. ہر کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے. میں کل ایسے بیان کر رہا تھا کہ اگر میں آج اخبار میں اشتہار دوں کہ مجھے ہدایہ پڑھانے کے لیے اساتذہ چاہیے تو بیک وقت 100 اساتذہ میرے پاس آ جائیں گے. اگر میں کہوں جلالین پڑھانے کے لیے 1000 استاد آ جائیں گے. اگر میں کہوں تفسیر بیضاوی 800 استاد آ جائیں گے. اگر میں کہوں صرف نہ پڑھانے کے لیے 10,000 استاد آ جائیں گے. یہ جو علم کا جو ایک نیٹ ورک ہے اور علم کی جو ایک شمع یہاں پر روشن ہے, اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں بتائی بیان نہیں کی جا سکتی. ہم مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو ان کی عظمت و تقدس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دین آخر تک ان 2 شہروں میں رہے گا. لیکن اس وقت جو احوال ہیں وہ آپ جانتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر, مکہ معظمہ کے اندر, مسجد نبی شریف کے اندر بھی جو احوال اس وقت آ چکے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. میں نے تذکرہ اس سے کیا کہ آپ اس کی مٹی کی بھی قدر کریں. آپ پاکستان کی مٹی کو چوم لیں. آپ اس مٹی میں ویسے جیسے مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں کہتا ہوں پاکستان کی مٹی میں بھی شفا ہے. جس نیت سے لگاؤ کہ شفا ہو جائے گی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را پاکستان سے محبت کیجیے, اس آزادی کی قدر کیجیے اور اس کا حق ادا کیجیے. اس کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے
وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس کا حق ادا کرنے کا مطلب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، صرف ایک. وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کسٹم انسپیکٹر ہیں، آپ انکم ٹیکس کمشنر ہیں، بسم اللہ، آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ پروونشل سیکرٹری ہیں، آپ کسی کارخانے کے مزدور ہیں. جس جگہ جو آدمی جو کام کر رہے ہیں اس کام کو نمبر 1 ذمہ داری سے کرے، نمبر 2 دیانتداری سے کرے، آنیسٹی کے ساتھ کرے، نمبر 3 اس کا حق ادا کرے، نمبر 4 کرپشن سے، جھوٹ سے، 2 نمبری سے، دھوکے سے بچے. یہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان سروائیو کرے گا. یعنی جس جگہ پہ جو آدمی، اگر ایک مدرس ہے وہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے تو اس بخاری شریف پڑھانے کا حق ادا کرے. اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہے وہ جغرافی پڑھا رہا ہے تو اس کا حق ادا کرے. کالج یونیورسٹی کے اندر کوئی آدمی آرگینک کیمسٹری یا پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہے تو اس کا حق ادا کرے. ایک آدمی تحصیلدار ہے تو سچائی کے ساتھ معاملہ کرے. ایک ایس ایچ او، ایک آرڈنری یعنی پولیس کا سپاہی اپنا حق ادا کرے. ٹریفک پولیس کا ایک سپاہی ہے تو سچ بولے، 2 نمبری نہ کرے، ہوس و لالچ سے بچے اور اپنا حق ادا کرے. ایک کنسٹرکشن انجینئر ہے تو جو تعمیر کر رہا ہے اس کے اندر سچائی اختیار کرے، اس کے اندر 2 نمبری نہ کرے، ادنا اور گھٹیا میٹیریل استعمال نہ کرے، اور اس کے اندر جو تعمیر کا حق ہے اس کو ادا کرے. جب آپ ایسا کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوگی اس کا نام پتہ کیا ہے؟ وہ شاید آپ کو علم نہ ہو. وہ چیز ہے جو اتنی اعلیٰ ہے اور جو کس چیز سے حاصل ہو رہی ہے. یہ شاید یہ میری بات آپ کو عمومی طور پہ یہ بات آپ کو نہ مل سکے. یہ میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ چیز جو آپ کو میسر آئے گی اس کا نام ہے صدق. آپ کو صدق میسر آئے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کی آمدنی ہوگی حلال، اور جب حلال آمدنی آپ کی ہوگی نا تو اس آمدنی کی جو انورات آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے تو آپ کے دل میں سکون آئے گا اور جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. آپ یقین جانیے گا، میں نے بڑوں سے سنا کہ جادو تو اس وقت اثر کرتا ہے کہ ویسے تو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا. یہ ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگوں بھی کر، لیکن عمومی طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، جب مال حرام کھایا ہوتا ہے اور جب غسل جنابت نہیں کیا ہوتا اور جب آدمی ناپاک رہتا ہے، ظاہری طور پہ ناپاک رہتا ہے اور قلبی طور پہ اس کا مال حرام ہوتا ہے، اس وقت جادو اس کو پکڑ لیتا ہے، اس نظر اس کو پکڑ لیتی ہے. لیکن جس آدمی نے حلال مال کھایا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، صرف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بس کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس جادو کو توڑ دیتی ہے. اندر ہمارا مسئلہ خراب ہوا ہے. تو میں آپ کو سچ بتاؤں، جس چیز کی کو جو چیز آپ کو حاصل ہوگی اس عمل سے، اس کا نام ہے صدق. اور دیکھیں میں صدق کو بیان کروں، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دو. صادقین کہا گیا، مسلمین نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، مبلغین نہیں کہا گیا. جو لوگ سچے ہیں، جو اندر باہر سے ایک ہیں، ان سچوں کے ساتھ جوڑ دو. تو تم یقین جانو کہ جس وقت تم، یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کاش کہ میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ ہم تو اس کی سمجھ اور فہم سے بھی دور ہو گئے. یعنی میری اس بات کو ممکن ہے کہ آپ زیادہ اہم نہ سمجھیں، کیونکہ اس بات میں نہ تو کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں نہ قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اپنے شیخ کی. میرے شیخ یہ فرمایا کرتے تھے
اور میں نے یہ بات ان سے 20 نہیں 50 دفعہ سنی کہ صحابہ کرام جس وقت کام کیا کرتے تھے، کون سا؟ دنیا کا کام، چاہے وہ کھیتوں میں تھا چاہے بازاروں میں تھا، تو وہ کام کیا کرتے تھے تو کام کرنے کے اندر اتنا انہماک رکھتے تھے، فیکٹریوں میں کام، کھیتوں میں کام، اپنی مصنوعات کی تعمیر میں کام، کپڑے کا کام، جو بھی ان کی تجارتیں تھیں، ان تجارتوں کے اندر جب صبح کے وقت وہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، جب وہ اس معاش کا کام کیا کرتے تھے، میرے شیخ فرماتے تھے اس کے اندر جو ان کا انہماک تھا، ایبزارپشن، جو جذب ہو جاتے تھے، ذکر کی بات نہیں کر رہا، مراقبے کی بات کر رہا، بات دنیا کے کاموں کی کر رہا ہوں، وہ دنیا کا کام کرتے وقت اس کے اندر ایسے جذب ہو جاتے تھے، اتنے انہماک سے کرتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا کہ انہوں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی نہیں ہوگا، اور ان کو تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر تو کوئی دنیا دار ہی نہیں ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو اس وقت اسباب کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں اس ایبزارپشن اینڈ ود فل کانسنٹریشن، اور پورے انہماک کے ساتھ منہمک ہو کے جذب ہو کے کام کرتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا انہوں نے تو رب سے تو کبھی مانگا ہی نہیں ہوگا۔ اور جب راتوں کو اٹھ کر مصلے پر بیٹھتے تھے تو اللہ رب العزت سے جو مانگتے تھے تو مانگنے کا جو حال تھا، تو اس حال کو دیکھ کر آبزرور دیکھنے والا کہتا تھا انہوں نے تو دنیا کے لیے 1 انچ بھی نہیں پاؤں لایا ہوگا۔ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کا حال یہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ انہوں نے دنیا کے لیے تو 1 قدم بھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ یہ صحابہ کا حال تھا، اسے کہتے ہیں سینس آف ریسپانسبلٹی، اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری۔ یہ دین کا ایک شعبہ ہے معاملات کا، یہ آداب معاشرت بھی ہے اور یہ بے شرع کے اصول و ضوابط بھی ہیں، اور روز قیامت اس کی بات پرس بھی ہوتی ہے۔ اس سے حقوق العباد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور دیکھیے حقوق اللہ تو 20% ہیں، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ تو حقوق العباد کے حصے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو کس لیے کرتے تھے؟ انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے تو یہ کرتے تھے کہ بے شرع ایک عبادت ہے، اور وہ سب جو بے شرع کرتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، 2 نمبری نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، اور وہ جو اصل چیز ہے اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے، الٹ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کہ آموں کا ٹوکرا تو اوپر بڑے آم اور نیچے وہ آم خراب لگا کے اس طرح نہیں بیچتا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو صادق اور امین تاجر ہے، اور اس صادق اور امین تاجر کا اجر اللہ جل شانہ نے نبیوں کے ساتھ اس کا حشر، اس کا حشر شہداء کے ساتھ، اس کا حشر صالحین کے ساتھ، اس کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس کا حشر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، یہاں تہجد کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں صادق اور امین ہونے کا ذکر ہے۔ تہجد آپ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ آپ کا اللہ سے ذاتی تعلق ہے۔ یہاں جس بات پر اس کو یہ ساتھ اور قرب اللہ والوں کا اور اللہ کے مقربین کا جو قرب مل رہا ہے وہ صادق اور امین تاجر ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ دیکھیے ایک لقمہ آدمی کا حرام کا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ حدیث تو بہت واضح ہے نا جو آپ نے بار بار سنی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رب یا رب یا رب، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ مکہ معظمہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ مطاف ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا غلاف ہے، اور غلاف کو پڑھ کر ایک شخص اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور فرمایا یا رب یا رب یا رب، اور کتنا خوبصورت لفظ ہے یا رب۔ اور دیکھیے ربنا اور یا رب سے تو دعا قبول ہوتی ہے، یا رب کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کو یہ بہت لفظ پسند ہے۔ اور حضور اقدس ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسے فقیر نہیں کھڑے ہوئے، اگرچہ فقیر بھی کھڑے ہوتے تو وہ بھی حضور کے تابعوں کے کلام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر موجود ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اب بتائیے بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف کے اندر ملتزم کو پکڑے ہوئے غلاف کعبہ کے ساتھ مکہ مسمہ کی زمین اور وہ جگہ کے جس میں ایک نماز لاکھ گنا مضاف ہوتی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے اس سے بڑھ کر تو تمہاری رسائی نہیں ہے۔ یہ تو آخری حد ہے کہ جہاں جا کے تم دعا مانگو، لیکن فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ حضور نے شاید فرمایا کھانا بھی رام، پینا بھی رام، پہنا بھی رام، سواری، یہ سب کچھ مال حرام جس نے بنایا ہے، اس کی دعائی۔ تو صحابہ اتنے منہمک ہوتے تھے کہ اتنا انہماک کرتے تھے، دماغ کا استعمال کرتے تھے، ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے، کام صحیح کرتے تھے، سودا ٹھیک دیتے تھے، کپڑا صحیح ناپتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور جب بادل تھے تو انہوں نے دکان بند کر دی تھی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس بات وہ دیکھیں آپ کی اس طرح کی ایلیمینیٹڈ شاپس تو نہیں ہوتی تھی نا۔ اس بادل کی وجہ سے جو شیڈو آ گیا ہے، عکس آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کپڑا دونوں کو نہ پہچان سکے اور وہ کپڑا کچھ اور خریدنا چاہے، خرید کے کچھ اور لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بیچنے والے میں بھی کچھ ایسی مشقت آ جائے۔ صرف اس وجہ سے دکان بند کر دی کہ کہیں بیع شرا میں کوئی خلل نہ آئے۔ پوری ہدایہ کی کتاب اس بات پر لکھی گئی ہے۔ میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں کہ علماء بھی بڑے بڑے ہیں، پوری ہدایہ اس بات پر لکھی گئی ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے یہ پیانو کا پین دے دیں۔ میں نے کہا کتنے؟ آپ نے کہا کتنے؟ میں نے کہا کتنے کا ہے؟ آپ نے کہا 99 پیسہ۔ کتنے؟ 99 پیسہ۔ اور 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا میری بات سنیے گا۔ آپ کو میں نے 1 روپیہ دے دیا، میں نے آپ کو 100 پیسے دے دیے۔ پین کتنے کا ہے؟ 99 ٹھیک بول رہا ہوں، 99 پیسوں کا پین ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ 1 پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ اس 1 پیسے کی واپسی پر ہدایت لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو ایک جنرل بات سمجھائی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1 پیسہ اس کا کیا ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے، جیسے ہم اس کو ذہنی طور پہ قبول کرتے ہیں، کبھی میں بھی جاؤں جیسے یہ بڑے سٹورز کے اوپر، تو وہ مثال کے طور پہ انہوں نے واپس کرنا ہے کوئی 50 پیسے، تو 1-2 ٹافیاں پکڑا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ہم ذہنی طور پہ اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں۔ لیکن اگر آپ اس پر اسٹے لے لیں، آپ کہیں گے مجھے 50 پیسے دو، تو یہ آپ کا حق ہے، نہ آپ کی زیادتی ہے اور نہ اس میں کوئی آپ کی کوئی غلطی ہے۔ میں ایسا کر رہا ہوں کہ پوری ہدایہ یعنی معاملات کی صفائی، جو یہاں پر کہنا چلو معاملات، جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو جی 1 روپیہ لے لو، وہ اپنی چوائس آپ دے جائیں، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اب 10 روپے کیا ہم مثلاً بعض اوقات آدمی کوئی غریب، جیسے مدینہ منورہ میں کوئی ریڑھی لگی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ مسلح کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 13 ریال کا ہے، تو 15 ریال دے کے آگے تو 2 ریال ہدیہ کر دی ہے، تو وہ تو اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیے آپ نے میرے ساتھ جو بیع شرا کی تھی، جو میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا آپ کا، وہ یہ تھا کہ یہ بیع شرا کنفرم ہو گئی ہے، میں لینے کے لیے تیار ہوں، آپ دینے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، بائے مشتری دونوں موجود ہیں، آپ نے اس کی قیمت لگائی ہے 99 پیسہ اور میں نے آپ کو 100 دیا، پلیز مجھے 1 پیسہ واپس کریں، تو وہ 1 پیسہ آپ کو واپس کرنے پڑے گا۔ یہ اسلام نے اتنی صفائی رکھی ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ نزاع نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو نزاع اور جھگڑا انتہائی نہ ہو۔ اس لیے بعض چیزیں جو یعنی ہمارے یہاں جو آج کل سسٹم، بینکنگ سسٹم، بعض چیزیں ہیں اس کے اندر رویت نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں رویت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے لیں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آج کل کوئی موبائل ہے اور وہ کمپنی سے بنایا ہے تو اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ صحابہ کرام اس لیے کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ہم نے مال کو
اگر ہم نے بزنس اور بے شرع ٹھیک طرح سے نہ کیا تو جس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو گئی اور ہمارا مال غلط ہم نے یعنی زیادہ وصول کر دیا اور کم دیا، یا ہم نے اعلیٰ یا ہم نے گٹھیا دے کے اعلیٰ کی قیمت وصول کر لی اور اس میں ہم سے غلطی سے کوئی عمل سرزدہ ہو گیا، یا ہم نے کوئی ایسی کپڑا ناپ دیا کہ جس کے درمیان کپڑا ڈیفیکٹو تھا اور اس ڈیفیکٹو کپڑے کا ہم نے پورے پیسے لے لیے، تو کوئی ایسے نہ ہو کہ ہمارا مال حرام ہو جائے۔ تو خشیت الہی، سنو، دنیا داری کی وجہ سے نہیں، خشیت الہی کی وجہ سے وہ منہمک رہتے تھے اور کام وقت تھوڑا دیتے تھے، فجر کے بعد آتے تھے اور زوال کے وقت فارغ ہو کے چلے جاتے تھے۔ یہ ان کی اپنی مرضی، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں اور دوسرا وہ کفایت کرتے تھے۔ ان کو لگژریز نہیں چاہیے تھی، ان کو شہوات نہیں چاہیے تھی، ان کو ضروریات چاہیے تھی، ان کو عیاشی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ کے بندے میں عیاش نہیں ہوتے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ تو وہ پرہیزگاری ان کے اندر تھی، ان کے اندر قناعت تھی، اس لیے وہ جلدی واپس چلے جاتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد آخرت تھا۔ لیکن جتنی دیر وہ رہتے تھے اتنی دیر وہ اس کے اندر انہماک کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو دھوکہ دے جائے۔ چوتھی، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کلام جھوٹ نہ ہو جائے، اور پانچویں وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور چھٹا اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی کی ہمارے عمل سے دل آزاری نہ ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ ایک بڑی مشہور بات کہ ایک صحابی نے ایک دکان کھولی، اور جب دکان کھولی تو تھوڑی دیر کے 2-4 دن یا پتہ نہیں ایک ماہ کے بعد دکان بند کر دی۔ ہوا یہ کہ ایک شخص وہ چیز لے کے چلا گیا، اور کچھ دیر بعد کو احساس ہوا کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے تھی، تو وہ واپس دینے کے لیے آ گیا۔ جب وہ چیز واپس دینے کے لیے آ گیا تو فوراً وصول کی، اور وصول کرنے کے بعد دکان بند کر دی۔ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ اس حدیث کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کہ جب کوئی آدمی چیز واپس بھی کر لے تو تم اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کو ایکسیپٹنس سے اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اس میں دلداری بھی ہے، اس میں اس کا احترام بھی ہے۔ تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیسن ہو یا انجیکشنز ہو تو ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب آپ دوبارہ بیچیں گے تو آپ کو معلوم نہیں اگلے کا کیا حال ہے، کیونکہ ان کی سٹوریج نا، آپ جو انسولین کسی کو بیچیں تو آپ انسولین بیچنے کے بعد اس کو سٹوریج پراپر ہے۔ اب وہ بندے نے انسولین باہر رکھ دی اور آپ واپس کریں، آپ لے لے آگے بیچ دیں گے تو وہ تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اس میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں۔ جنرلی انہوں نے اس بات کے لیے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم دکان کھولی، حضور کی سنت پر عمل ہو جائے، اور اس کے بعد دکان بند کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں جو صحابہ گئے تھے اس کی تعداد 6 سے 8 ہے۔ اچھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہماری طرح ہو جاؤ، کونوا مسلما، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اب دیکھیے، نہ تو وہ بات کرتے تھے اور نہ وہ تبلیغ کرتے تھے۔ ہاں، ان کی اپنی زندگی جو تھی نا وہ تبلیغ تھی، ان کا اپنا حال تبلیغ تھا۔ تو وہ تجارت انہوں نے شروع کی، ان کی تجارت کو دیکھ کے لوگ اس قدر متاثر ہوئے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور بیان کیا جاتا ہے، علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت دکان بند کرنے کا وقت آیا تو ایک شخص ایک مسلمان سے ایک چیز پرچیز کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا جو سامنے دکان ہے نا وہ ایک نان مسلم کی تھی، غیر مسلم کی تھی، تو اس سے جا کے پرچیز کر لوں، میرے سے نہیں۔ کبھی آپ اس کے تصور کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جب یہ چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ خود کو نہیں دیتے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری آج بہت بکری ہو گئی، میری ساری ضروریات پوری ہو گئی، یہ آدمی میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں آیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تم ایسے کرو کہ تم ادھر جا کے اس چیز سے خرید لو، اس کا نفع ہو جائے گا۔ ہم تو جناب سواریوں کے دھوڑے لگاتے ہیں اور بسز کی دھوڑے لگاتے ہیں، کبھی کسی نے اپنا کلائنٹ، ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسرے کا کلائنٹ خراب کر کے اپنی طرف ہم موڑ لیتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے اس نے کہا تم ادھر سے آ رہے ہو، تو کیا ان کے پاس یہ چیز نہیں تھی؟ ان کا نہیں، اس کے پاس یہ چیز تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ تم سارا دن ساری بات سنائی، اس نے اس کو چیز دی،
پیسے لیے، دکان بند کیے اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ اس طریقے سے اسلام جو ہے نا وہ پھیلا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، مضمون مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ وفاداری کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس نشیمن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان آپ کی قیام گاہ ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ کی عبادت گاہ ہے، یہ آپ کی عورتوں کی عصمت اور حیا گاہ ہے، اور یقین جانیے یہ آپ کی ایمان گاہ ہے۔ اور پاکستان ہے تو ایمان بچے گا، پاکستان نہیں تو ایمان بھی نہیں بچے گا۔ تو مولانا محمود میاں صاحب نے جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، پاکستان کا بھی تذکرہ کریں، تو واللہ ایسے شیخ الحدیث نے کہا میں پاکستان کا تذکرہ ایمان سے بھی پہلے کرتا ہوں، ہمارے ذوق کی وجہ سے یہ ہے کہ پہلے پاکستان ہے اور پھر ایمان ہے۔ کہنا کیا چاہتے تھے؟ اس سے پریشان نہ ہو، کیا نہیں چاہتے تھے؟ ہمارا تو ایمان بھی پاکستان کا برہنِ منت ہے، پاکستان نہ رہا تو پتہ نہیں ہم مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے کوبہ خانوں میں کتنی مسلمان عورتیں جو نوجوان ٹین ایجرز 16-17 سال کی پکڑی تھی، وہیں پر بوڑھی ہو کے وہیں پر مر گئی تھی۔ تو یہ بہت لمبی قربانی کی داستان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت اسے چھین لی جاتی ہے۔ اور نعمت کی قدر یہی ہے کہ آپ گاڑی خریدیں، اس کو توڑنا شروع کر دیں، اس کو مارنا شروع کر دیں۔ آپ نے گھر بنایا، اس کی قدر کریں، جب سیپیج ہو اس کو ٹھیک کریں، اس کو جتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں اس پر لگائیں، یہ نعمت ہے اس کی قدر کریں۔ آپ کے پاس بیوی ہے، وہ نعمت اس کی قدر کریں، جب بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا خیال رکھیں، اس کا علاج کروائیں، یہ نعمت ہے اس کا خیال رکھیں۔ آپ کا بیٹا، اب میں نے ایک نوجوان کو کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کو تو ڈائریا لگا، 20 سٹیاں وہ ایک دن میں کر رہا ہے، جی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا بیوقوف ہو، اگلے دن دیکھا تو بچہ اور بگڑ، اس کے بعد آیا کہ جی بچہ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ دیکھیے ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت یہ جو ماں کی ڈائٹ ہے نا، اس پہ بچہ نہیں چل سکتا۔ اس نے کوئی آرٹیفیشل ملک جو روٹین میں لکھ دیا، وہ مہنگا تھا، خرید نہ سکا۔ میں نے کہا قبضہ لو، بچے کو بچاؤ، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، کیوں ضائع کرتے ہو اس کو، کیوں ضائع کرتے ہو اس کو؟ میں نے کہا لو میں تمہیں 2 مہینے کے دودھ کے پیسے دیتا ہوں، آپ اس وقت تو باہر نکالو اس بچے کو خدا کے واسطے۔ کیوں اپنی عزت نفس، کیوں اپنی دل متکبر ہو، کیوں لوگوں کے ساتھ کیوں لوگوں کے پاس جا کے قرضہ نہیں لیتے، کیوں قرضہ نہیں لیتے؟ بچے کے لیے دودھ کیوں نہیں خریدتے، کیوں نہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے اپنے بچے کو بچانے کے لیے؟ یہ کوئی تمہاری جو عزت نفس ہے آپ اس کے قائل نہیں ہیں، یہ تمہاری بحثی ہے۔ تو ہم بحث ہیں، کبھی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، کبھی ہمارے پاس سائیکل ہوتی ہے اس کو ٹھیک نہیں رکھتے، کبھی موٹر سائیکل ہوتی ہے اس کو ایسے کھڈوں میں چلاتے ہیں، کبھی گاڑی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو اگر تم قدر نہیں کرو گے، بولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، جب تم قدر نہیں کرو گے تو دیکھیے بیٹا، جب تم ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، یہ بات میں نے مشائخ کی مجلس میں جس میں سینکڑوں مشائخ تھے، میں نے ان کی زبانی سنی کہ جو شخص ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایمان کا شکر نہیں ادا کرتا، اس بات کا ایک کمال ہے کہ موت کے وقت اسے ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ دیکھو بیٹا، تم اس بات میں تو کوئی شک نہیں نا، پاکستان کی بات تو مجھے سمجھانی پڑی، لیکن ایمان کی بات تو سمجھانے نہیں نا۔ تو جس وقت قرآن میں آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم نہیں کرو گے ان عذابی لشدید، مطلب آپ کے سامنے واضح ہے۔ اب بتاؤ سب سے اہم ترین نعمت کون سی ہے؟ سب سے اہم ترین نعمت تو ایمان ہے۔ صحت بھی نعمت ہے، لیکن اگر کفر کے ساتھ صحت ہو تو پھر وہ نعمت تو نہیں بنتی، وہ تو پھر باہر صحت اپنی جگہ نعمت ہے، لیکن وہ صحت اور کفر جب مل جاتے ہیں تو خدا کی ناراضگی کا باعث ہے، جہنم میں لے جائے گی، اور وہ صحت تو تمہیں اور گناہ کرانے پہ اور گناہ کرو گے صحت کے ساتھ، اور جنا اور شراب پیو گے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب جب ایمان کا تم شکر ہی نہیں ادا کرو گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جیسا میں نے مشاہد سے سنا
کہ اگر کوئی شخص ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ کرے تو اس بات کا احتمال ہے کہ موت کے وقت اس سے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان، آپ یقین جانیے ہماری عورتیں وہ عورتیں نہیں ہیں جو افغانستان کی عورتیں ہیں کہ جس وقت بمباری ہوتی تھی اور وہ پھٹتے تھے اور اس کی آوازیں شیشے ٹوٹتی تھی اور پھر ان کے دل اور دماغ قائم رہے۔ ان میں سے بہت ساری عورتوں کے آواز، شور، بوم، خوف، ہراسمنٹ کی وجہ سے یعنی ان کی سائیکی متاثر ہوئی لیکن پھر بھی وہ قائم رہی۔ تو ہم تو اس وقت ڈیفنس کے رہنے والے اور ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ کے رہنے والے اور والٹن کے رہنے والے، ہم تو بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے ہیں، ہم یہ شور نہیں برداشت کر سکتے۔ بہرحال یہ راہ عشق میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آدمی کو عشق الہی اپنے اندر قائم کرتے ہوئے ہر نامساعد حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن بات کرنے کا اصل جو میرا مفہوم ہے کہ آپ اس پاکستان کی قدر کر لیں اور اس پاکستان کی ناشکری نہ کریں۔ ولا ان کفرتم، جب ناشکری کی جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو چھین لیتے ہیں، اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو جس طرح ایمان کو چھین لیں گے اس طرح پاکستان کو بھی چھین لیں گے، اور پاکستان کا شکر کیا ہے اور پاکستان کے ہمارے حقوق کیا ہیں۔ تو میں اپنی عقل سے جو اس بات آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جس جگہ آپ گوشت بیچتے ہیں تو آپ صحیح تولیں، آپ صحیح گوشت لے کے آئیں۔ آپ ایسے نہ کریں۔ میں نے آج میں جب دیکھا بچے بیمار ہو گئے ہیں تو بیف جو بالکل ان بھینسوں کا جو کھگڑ ہو کے ختم ہو چکی تھی اور وہ سستا مل رہا تھا اور وہ انسانیت کے لیے مضر تھا، میں نے طبیب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ بچے کو جگر بیمار ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے ڈریں، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ اور ابھی مولانا ایک دفعہ بیان فرمائے تھے، مولانا سرفراز صاحب ایوان، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ بات بڑی پریشان کن ہے کہ لوگ گدھے بھی ذبح کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کی کھال جو ہے گدھے کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب جانوروں سے زیادہ مہنگی بکتی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ قصاب ہیں تو آپ اپنا شرعی فریضہ ادا کیجئے، صحیح تولیے، اس کو صحیح بنائیے، صحیح ذبح کیجئے، اللہ اکبر کی تکبیر صحیح پڑھیے اور ہائیجین کا خیال رکھیے، بیمار جانور کو نہ لے کے آئیے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، بیماری کا باعث ہے، تو آپ دوسروں کو وہ گوشت بھی نہ بیچیے۔ جیسے کہا گیا بھی اسٹاکنگ بھی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی بھی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی جس جگہ پر آپ ٹیچر ہیں، آپ معلم ہیں، آپ آرگینک کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، آپ فزیولوجی پڑھا رہے ہیں، آپ میڈیکل سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں، جس شعبے میں آپ پڑھا رہے ہیں اس شعبے کا حق ادا کیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، بچے بیٹھے ہیں، بیٹا میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بھی بات سن لو، یہ بات تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے لیکن ہے سملر اسی کے۔ وہ یہ ہے کہ تم دیکھو، تم نے ارادہ کیا کہ تم یونیورسٹی میں جاؤ گے، تم نے ارادہ کیا کہ تم آرکیٹیکٹ بنو گے، تم نے ارادہ کیا تم سائنٹسٹ بنو گے، تم نے ارادہ کیا تم آئی ٹی میں کام کرو گے، تم نے ارادہ کیا کہ تم لا میں پڑھو گے۔ اب تم نے ارادہ کر لیا، ارادہ کر کے تم نے ایڈمیشن لے لیا، اس کی ایک سیٹ جو حکومت نے ایک میڈیکل کالج میں، چاہے حکومت کے یا پرائیویٹ سیکٹر کہہ دیجئے، بہرحال میڈیکل کالج میں، مجھے اب یاد نہیں، ہمارے زمانے میں ایک ڈاکٹر پر 20 لاکھ کا خرچہ آتا تھا، حکومت 20 لاکھ کرتی تھی، اب 50 لاکھ خرچہ آتا ہوگا۔ تو اب بتائیے جب آپ نے ایک سیٹ لے لی تو آپ نے ایک سیٹ آکوپائی کر لی، آپ کے والد صاحب نے، اب مجھے ایک اسکول ٹیچر نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو یقین جانے گا کہ اپنی زمینیں خرید کے، میری چھوٹی چھوٹی زمینیں تھی 3 4 مرلے، وہ بیچ کے میں نے پڑھایا ہے، اور تم اتنے غیر ذمہ دار ہو کہ تم باپ کا پیسہ بھی ضائع کرتے ہو، قوم کی سیٹ بھی ضائع کرتے ہو، اور تم غیر ذمہ دار ہو اور تم پڑھتے نہیں ہو۔ دیکھو بیٹا، یہ بھی صدق کے خلاف ہے، یہ بھی غیر ذمہ داری ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے۔ جب تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، کیوں تم نے داخلہ لیا تھا؟ کس نے کہا؟ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، حضرت جی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے تمہیں کسی فرشتے نے کہا کہ ڈاکٹر بنو، تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا انجینئر بنو۔ جب تم نے انجینئر بننے کا فیصلہ کیا تو اب جان مارو، اب
अब पढ़ो, अब क्यों छुट्टियां करते हो, अब लैब्स में जाओ, अब मेहनत करो, अब मुतायना करो, लाइब्रेरीज में जाओ, अब जान मार दो, अब जान मार दो, अब जान मार दो। अब जान मारना इबादत है, ये इबादत है, ये तुम्हारे मुल्क का हक है। मेरे शेख ने यकीन जानिए, मैं इतना हैरान हुआ कि उस शख्स ने मुझे बताया कि वो तशरीफ लाया करते थे उम्रे से, तो कहने लगे कि एक दिन एक कस्टम इंस्पेक्टर आया, तो उसने वहाँ पर कस्टम का ही था एयरपोर्ट पे, हाँ जी कस्टम इंस्पेक्टर, तो वो उनका कीयत बंद हुआ, उन्होंने उसको यानी वहाँ से निकाला, तो कहने लगा हज़रत कोई नसीहत करे। अच्छा, मैं होता तो कहता नमाज पाबंदी से पढ़ना, मैं होता तो कहता कि जिक्र करना। हज़रत ने फरमाया कि देखो तुम जो काम यहाँ पर करते हो ना, जो तुम्हारी जहाँ पर जो तुम काम करते हो उस काम को तुम जिम्मेदारी से करो। ये है दीन, ये है शरीयत, ये है असल दीन जो आपको बताया नहीं जाता। उनका तुम काम जिम्मेदारी से करो, हम गैर जिम्मेदार हैं। अल्लाह की कसम, हजरत रफी उस्मानी साहब दामत बरकात ने फरमाया हम काम चोर हैं और हम हराम खोर हैं। और सच पूछे मैं ये बात कहा करता था, मैंने 10 दफा ये बात कहा कि सूअर की तरह हराम है कि जब तुम कम तोलते हो, तो मुझे ख्याल आता था कि मैं तो सख्ती तो नहीं कर रहा। उस वक्त हजरत वाला ने खूब बहू जो मेरे कल की बात की अपनी मुबारक जबान से कही, उन्होंने कहा ये जो तुम सूअर को हराम समझते हो, और वो लोग जो जिना शराब पीते हैं वो भी सूअर को हराम, और जो सूद लेते हैं वो भी सूअर नहीं खाते, और वो जो कम तोड़ते हैं वो भी सूअर नहीं खाते, और जो यानी क्या कहते हैं पंप के साथ बीफ के अंदर पानी डाल के जो 5 किलो का वजन आता है, जिसके अंदर तकरीबन 600 ग्राम तो पानी होता है और 4 किलो 400 ग्राम वजन होता है, वो तो 600 ग्राम को तुम जायद पैसे ले लेते हो, वो तुम सूअर की तरह हराम खाते हो। ये हजरत वाला ने फरमाया, हजरत वाला ने फरमाया कि ये भी हराम है, ये भी हराम है। तो मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं ना बेबरकती है, इस वजह से बेबरकती है। आप कहते हैं ना कि डील होते होते रह जाती है। अब एक प्रॉपर्टी डील में बस आए, कहते 4 साल में, सच्ची कहते इधर ही है, कहते हैं 4 साल में एक डील नहीं हुई, और कहने लगे कि सारी डील्स मेच्योर होते होते आखिर तक पहुंच जाती हैं, एट द 11th आवर लास्ट में जाके मेरी डील खत्म हो जाती है। जब मैंने कहा ए अल्लाह मेरा हाल देख, नदाई बंदे तू भी तो अपना नामा माल दे, तू भी तो आपके साथ क्या मामला कर रहे हैं। तो मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के साथ अगर हमने वफादारी करनी है तो मेरी बात सुनिए, जिस जगह पर जो काम आप कर रहे हैं उस काम का हक अदा कर दीजिए। खुदा की कसम, आप क्या कहते हैं स्टील में काम करते हैं, आप वेल्डर्स क्या कहते हैं, आप वेल्डर्स हैं, आप वो बनाते हैं, जालियां बनाते हैं और आप फर्नीचर बनाते हैं। अल्लाह की कसम, आप उसमें काम करने का हक अदा कीजिए, आपको अल्लाह रिस्क देगा, रिस्क की बरकत देगा। और अगली बात जो आपको नहीं पता मेरे से सीखिए, आपको अल्लाह सिद्क देगा। वो सिद्क कि जो आला तरीन सिफ्त है। बताओ आला तरीन सबसे अफजल साहबी कौन से हैं? अबू बकर सिद्दीक। ये सिद्क उनमें था, ये सिद्क तुम्हें मिलेगा, इसके बगैर तुम सिद्क नहीं हासिल कर सकते। कभी धोखे से, कभी झूठ से तुम्हें सिद्क की कैफियत नहीं मिलेगी। मुकाम सिद्दीकियत उसी वक्त हासिल होगा जब तुम्हारा अंदर और बाहर, जाहिर और बातिन एक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्पार्को में काम करते हैं, आपने सेटेलाइट बनाना है, अगर आप सर्जन है तो खुदा के वास्ते ऑपरेशन का हक अदा कीजिए। अगर आप फिजिशियन है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि यानी 10-10 मिनट के बाद लोग वापस आ रहे हैं। अब नाम तो नहीं लेता अस्पताल का, आप देखिए आप बताइए कि 1 घंटे में 10 दें, 1 घंटे में 6 मरीज कैसे देखे जा सकते हैं? 10 मिनट, यानी पुराने मरीज तो हो सकते हैं, नए मरीज कैसे दे सकते हैं? तो एक मरीज जो था उसने मुझे बताया कि मुझे जब मैं डॉक्टर से लंबी बात की, ये अमेरिकन डिप्लोमेट, उसने कहा कि देखिए मेरे बाल इतने पेश के मुझसे निकल ही गया, मेरे बाल इतने पेशेंट, मैं आपको टाइम तो नहीं दे सकता। हराम है कि आप उसे 3-4 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं और आप उसको टाइम नहीं दे सकते। आपको शर्म नहीं आती? आपकी जिंदगी में खाक बरकत आएगी। आप सिद्ध के ऊपर नहीं है, आप मुनाफिक हैं, आपका माल भी हराम है, आपके माल में हराम माल है। आप आला तरीन प्रोफेशन के साथ जब लोगों के हकूक अदा नहीं करेंगे और उनका एक मरीज का हक नहीं अदा करेंगे। मैं अभी एक डॉक्टर के पास गया हूँ जी,
ابھی ہفتے میں 10 دن میں 2 دفعہ میں کارڈیالوجسٹ کے پاس گیا ہوں, اس نے مجھے 1 گھنٹہ دیا ہے. وہ امریکہ میں واشنگٹن میں ہیڈ آف دا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا. حضرت امریکہ میں واشنگٹن میں ہیڈ آف دا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا, اور جب کنگ ایڈورڈ میں پھر 10 سال رہا تو اس کی عمر 70 سال تھی. تو کہنے لگا بیٹھ جاؤ. جب میں اٹھنے لگوں کہتا کہ وہ سوال تو نہیں ہے. حضرت پورا 1 گھنٹہ مجھے دیا. اچھا اب جب دوبارہ چلا گیا تو دوبارہ جانے کے بعد تو پھر دیکھیے نا, اسے میری ساری ہسٹری نکلی. اس کے بعد پھر مجھے اس نے 1 گھنٹہ دیا, اور اس نے 3 بندوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں برکت. اور میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو پچھلے 20 سال میں پہلے ہی کوئی ڈاکٹر دیکھا ہے. تو دیکھیں اگر ان کی کچھ ان کے وہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں تو ہم سے سنت کے طریقے بھی تو لے لیے نا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہوں نے لے لی. یعنی سنت یہ تھی کہ کسی کا حق ادا کرنا, جو سائل ہے اس کا حق ادا کرنا. اس نے میرا حق ادا کیا, سچ پوچھیے, حتیٰ کہ مجھے سوال ختم ہو گئے اور پھر بھی اس نے انہیں بٹھائی رکھا اور بڑا ادب احترام کیا. اب مجھے بھی اس کو پیسے دیتے, کوئی غم اور کوئی فکر نہیں تھی. تو یہ جو آدمی جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ کام کر رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں صدق. اور یہ صدق آپ کو بالآخر پتہ کیسے پڑے گا. اب آپ نماز شروع کرنا, اب آپ عبادت کرنا, آپ نا مقام یعنی راہ صدق پر, آپ نا راہ صدق پر ہو. اب راہ صدق پر آ گئے ہو. اب صداقت, آپ کا رخ ٹھیک ہو گیا ہے, آپ کا قبلہ ٹھیک ہو گیا ہے. کل میرے پاس ایک منسٹر آئے اور وہ اسی کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بات پہ بڑا خوش ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کا جو قبلہ ہے نا وہ اللہ جل شان اس کو سیدھا کر رہے ہیں. وہ واقعتاً وہ دین اسلام کی طرف, شریعت کی طرف, اللہ کی طرف اس وقت ان کا قبلہ ہو گیا. تو ود دا پیس آف ٹائم آہستہ سے جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے, مدد فرمائے. اور جو خارجہ پالیسیوں میں نے اپنائی ہے جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو کتنی عزت ملی ہے. آج پاکستان انٹرنیشنل پالیٹکس میں نمبر 1 اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم بہت اللہ کی توفیق کے ساتھ, یعنی فوج تو ایک ہماری بڑی قیمتی اثاثہ ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور ان علماء اور ان حفظ کے مدرسوں کی برکت سے ہم اللہ کے فضل سے اس مقام پر ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے ہر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صدق ہے نا, صدق, یہ آپ کو پھر جب آپ عبادت کریں گے نا تو آپ کو صدق حاصل ہو جائے گا. اچھا میں آپ کو اس کی دلیل بتاؤں. حضرت قاری طیب صاحب لکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو حقوق کا, اس سے میری غلط مطلب نہ لینا, میں صرف اپنی گفتگو کی سچائی کے لیے تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پہ ابھی حقوق اللہ عبادت نہیں کرتے, زکوٰۃ نماز کا ان کو نہیں پتا, لیکن وہ نا گناہوں سے بچتے ہیں. گناہوں سے بچنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ دل آزاری نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, کم نہیں بولتے, انصاف پورا کرتے ہیں. اگر وہ جسٹس ہے تو انصاف پورا کرتے ہیں. اگر وہ کسی جگہ پر کوئی آفیسر ہے تو بالکل دیانتداری سے فیصلہ فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ جو ہے نا ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا آسان ہے. اور پتہ کیوں فرماتے ہیں؟ موت کے وقت اللہ جل شانہ ان کو حقوق العباد کی توفیق دے دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے میں نے سی ایس پی آفیسرز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اتنے آنیسٹ تھے, اتنے دیانتدار تھے, لیکن انہوں نے جب عید کی نماز آئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بچہ تو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے, عید کے نماز, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی میں دین, ان کی فیملی میں شریعت, ان کی فیملی میں علماء ایسے لوگ قائم کر دیے. وہ لقمہ حلال جو انہوں نے کھلایا تھا وہ سچ, ان کے پاس میرے والد صاحب کے پاس کروڑ روپے کی رشوت آتی تھی, لیکن وہ پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر آپ نے کام نہیں کروانا تو پھر جا کے نا ویس صاحب سے یہ بات کریں. تو مطلب یہ بات مشہور تھی کہ خدا کے واسطے وہاں ایسی بات نہ کرنا, ایسی بات کرتے ہی کام آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ سیدھا جاؤ اور جو تمہاری میرٹ ہے اس کے اوپر اس کام ہوگا. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ نہ اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی, اس کے بازو بھی کٹے ہوئے. اللہ کی شان میں مسجد سے نکلا, اس زمین پر رینگتا ہوا میرے والد صاحب کے گھر کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کر کے میری یہ ٹانگیں
میرے والد صاحب نے اس کا مقدمہ لڑا، اور یہاں تک کہ مقدمہ جب لڑا تو جب یہ مسئلہ چیف جسٹس تک گیا تو چیف جسٹس نے الفاظ لکھے کہ یہ فیصلہ چونکہ مسٹر اویس نے کیا ہے تو میں اس فیصلے کو ایز سچ قائم رکھتا ہوں، کیونکہ ان کی آنیسٹی، دیانتداری، سچائی کا میں قائل ہوں، اور اس کو اپنی زمین بھی مل گئی، اس کو سارا کچھ اس طرح کی کہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں، جو حق پہ بات کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو عہد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں 6:30 میں ایک آدمی نے کہا جی میں عصر کے بعد آؤں گا، تو پھر وہ آیا جی عشاء کے بعد، تو میں نے کہا جی آپ کے عصر کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی عشاء عصر کے بعد ہی تو ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے آج تک یقین ہے، میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ 6:10 کیا ہو گیا، 6:20 کیا ہو گیا؟ میں ایک جگہ پر گیا، ادھر ہی کلب تھا، تو اس میں جب شادی تھی، ان کا جب ہم چلیں گے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے، جب ہم چلیں گے آپ یقین جانیے گا، آپ نے نہیں چلنا کیونکہ آپ نے نہیں کہا ہم چلیں گے، آپ یقین جانیے گا کہ انہوں نے کہا جی اب 9:30 بج گئے ہیں تو اب آپ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جب میں گیا تو بلیو کیجئے ایک نکاح خاں بیٹھا ہوا تھا، ایک میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو اگلی بات سنوں، ایک امریکی بیٹھا ہوا تھا۔ امریکی کا مطلب ہے کہ ایک امریکہ سے ریٹرن ہمارا ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کوئی پریشان تھا کیونکہ خط کے اوپر انویٹیشن کارڈ پہ لکھا ہوا تھا 8 بجے تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا جی 8 بجے لکھیں گے تو وہ آئیں گے نا 9-10 بجے۔ میں کہا دیکھو یہ ہمارا کیسا معاملہ خراب کر دیا۔ اچھا جب وہ بارات آئی تو اس سے لڑنا شروع کر دیا، تو اس نے لڑنا، انہوں نے کہا جی آپ کیسے مطلب میں تو 8 بجے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا معذرت چاہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے امریکہ میں میرے ایک عزیز ہیں اور وہ اپنا وہاں پر امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم 7:30 پہ اسکولز لگتے ہیں، 7:30 پہ اسکولز لگتے ہیں اور 7 بجے پرنسپل آتا ہے وہاں پر، اور ان کا کہ جو دوسرا طبقہ ہے ایڈمنسٹریٹو طبقہ جو ہے وہ 7:45 بجے آتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی یہ وقت کی پابندی نہیں کی جاتی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اس سے آپ کے اندر صدق پیدا ہوگا، رزق حلال پیدا ہوگا، زندگی میں برکت آئے گی، اور جب اللہ کا دین اور قرآن پڑھیں گے تو آپ رائے صدق پر ہوں گے، قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، ذکر کرتے چلے جائیں گے، اعمال صالح کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ آپ کو صدق پر قائم کریں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ تو مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور وہ قلب جس میں صدق ہوگا وہ کام آئے گا۔ یوم ینفع الصادقین صدق، اور اس دن جو قیامت کا دن ہے اس وقت صرف صادقین کا صدق کام آئے گا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا
یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف فرما ان کے قلوب میں اللہ ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے اللہ ہماری اس مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں اللہ جو نعت جس ہمارے دوست نے پڑھی اس کی اللہ اس خدمت کو بھی اور اس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول فرما کر ان کے قلب میں بھی عشق محمد داخل فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نسبت نصیب فرما دے اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے آج اس مجلس ذکر میں ہم اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے پاکستان کو قائم فرما دیجیے پاکستان کو عزت نصیب فرما دیجیے پاکستان کو قوی فرما دیجیے اللہ ہمارے پانی کے مسائل کو حل فرما دیجیے غیب سے ڈیم بنا دیجیے اللہ بارشیں برکتیں والی فرما دیجیے بجلی کی قلت کو بھی پوری فرما دیجیے اجناس کی قلت کو بھی پوری فرما دیجیے اللہ ہمیں کرپشن سے بددیانتی سے محفوظ فرما لیجیے ہمیں 2 نمبری سے محفوظ جھوٹ سے محفوظ فرما لیجیے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہماری بے برکتیوں کو دور فرما دیجیے ہمارے جھوٹ کو ہماری اللہ بد اعتقادیوں کو اور ہماری اللہ غفلتوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اس راستے میں اللہ پاکستان کی ہجرت کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اللہ کے ماؤں اور بچوں کو اللہ شہید کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرپانوں پہ ڈال کر ہلاک کر دیا گیا اللہ رب العزت ان تمام ماؤں بیٹیوں اور بچوں کو اللہ کل روز قیامت جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما دینا اور اللہ ان کو اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دینا اللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی عطا فرما دینا اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں رزق حلال نصیب فرما اللہ جو ہم اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ ہمیں مہارت اور اس کے اندر اللہ ہمیں تقوی اور ایمانداری اور توجہ اور ذمہ داری نصیب فرما اللہ حرام خوری سے بچا حرام خوری سے بچا اللہ رب العزت جتنے بھی کبائر ہیں اور جتنے بھی گناہ ان سے ہماری حفاظت فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما ہمارے قلوب کو صاف فرما سینوں کو کینے اور بغض سے پاک فرما اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی اصل حلاوت نصیب فرما اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکفر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت کی طرف پھیر دیجئے اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو اتباع کی طرف پھیر دیجئے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف ہمارے سینوں کو پھیر دیجئے اے اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ جو ان کی ہدایت اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ ان کو دفع دور فرما دیجئے اللہ پاکستان کی فوج کی پوری دستگیری فرما دیجئے اللہ پاکستان کے فوج کا روب کفار پر جما دیجئے اللہ ہماری معیشت کو استحکام نصیب فرما دیجئے سود سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہمارے شہر سے زنا کو شراب کو بددیانتی کو ختم فرما دیجئے فحاشی کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اور جو اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے مذنبین پر اللہ نظر کرم فرما کر ان کو اللہ توحید اور ایمان نصیب فرما دیجئے اللہ درخواست ہے آپ سے کہ اللہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہ ہو جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ اسلام سے خارج ہو آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہم سب کو اللہ ایمان پر موت دینا اللہ ہم سب کو ایمان پر موت دینا
اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کی زمین میں برکت داخل فرما دیجیے، یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ فرما دیجیے، اسلامی حدود کو قائم فرما دیجیے، شریعت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، بے دینی کو مٹا دیجیے، قلوب کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے، فکر آخرت اور آخرت کا شوق نصیب فرما دیجیے، آخرت کا تیاری کرنے والا بنا دیجیے، حب دنیا سے، دنیا کی محبت سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ قلوب میں ایمان کی حلاوت داخل فرما دیجیے، قلب کی گندگیاں غلاظتیں اور قدورتیں دور فرما دیجیے، قلب کی ظلمتیں دور فرما کر ذکر کے نور سے قلب کو منور فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ ان کی اتباع نصیب فرما دیجیے، سنت کی قدر و منزلت عطا فرما دیجیے، اے میرے آقا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجیے، اور جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرط قبول عطا فرما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه آلہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.